مفتی صاحب میں نے گھر والوں کو آپ کا بیان سنا ہے کہ بیوی کو فیس بک بنا کر آئی ڈی بنانے نہ دو تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم مولوی لوگ شکی مزاج ہوتے ہو. بنا دو بھائی. دیکھو یاد رکھو یہ مطلب نہیں ہے کہ جس لڑکی کی فیس بک پہ آئی ڈی ہے وہ غلط ہے, یہ مطلب نہیں ہے. بہت سی لڑکیاں فیس بک پہ آئی ڈی ہے, مردوں سے رابطے میں بھی ہیں, لیکن پھر بھی وہ غلط نہیں ہے, وہ ضرورت کے وقت رابطہ. یوٹیوب چینل بھی ہیں بہت سی, اور بہت سی ایسی ہیں جو پردوں کے اندر 8 پردے ان کے اوپر ہوں گے, رضائی میں کمبل میں گھس کے مردوں سے رابطے ہیں ان کے اوپر سے گیٹ اپ بہت اچھا ہے. ہم ظاہر کے مکلف ہیں. دیکھو اگر یہاں چرس بانٹنا ہم شروع کر دیں تو کیا سارے چرس پی لیں گے؟ ہو سکتا ہے ایک یہ ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں, آپ میں سے شاید کوئی ایک کو ہیروئن کا چسکا لگے, 99% بچیں گے کہ یار یہ بری چیز ہے. لیکن اس بیس پہ کہ 99% بچ رہے ہیں, کیا ہیروئن تقسیم کرنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ بھائی ایسے کام سے منع کیا جائے گا جو برائی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جیسے میں یہاں ہیروئن بانٹنا شروع کر دوں اور میں کہوں جس نے خراب ہونا ہوگا نہیں ہوگا, تو ہم کیوں پابندیاں لگی؟ کسی ہیروئن چی کوئی آ رہا ہے میں تو پابندی لگاؤں گا نا. گورنمنٹ بھی پابند, دیکھو گورنمنٹ چھاپے مارتی ہے, ٹیکسی سے ہیروئن برآمد ہوئی, ٹیکسی ڈرائیور والا یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے بھائی جس نے پینا ہوگا پیے گا, جو نہیں پینا ہوگا نہیں پیے گا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے تم معاشرے میں برائی کو پروموٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو خواتین جو فیس بک پہ آئی ڈی بنا رہی ہیں, اگر ضرورت ہے پھر تو کوئی واضح کریں بھائی ضرورت ہے, ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے. تو جتنے انٹرنیٹ کے ذریعے گھر خراب ہوئے ہیں نا, وہ فحش فلمیں دیکھ کے نہیں ہوتے. فحش فلموں کے اپنے نقصانات ہیں. ہمیشہ لنک لڑکیوں کا بنتا ہے, لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی. وہ کس سے بنتا ہے؟ فیس بک آئی ڈی سے. اور ایک واقعہ نہیں ہے, طلاقوں کے سینکڑوں واقعات ہیں. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گھر برباد ہو گئے ہیں. وہ دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا. اگر شوہر میں ایک ذرا سا فالٹ ہے اور آئی ڈی پہ جس بندے نے دوستی کی اس میں وہ والا فالٹ نہیں ہے, بے شک درجنوں دوسرے فالٹ ہوں, وہ لڑکی کو الو بنا دیتا ہے. اور خواتین میں آج کل ایک بہت بڑی مسئلہ یہ ہے, ہر آدمی کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں شیئر کر رہی ہوتی ہیں. مرد اس سے بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ہر آدمی ہمدرد بن کے آئے گا مارکیٹ میں. میرے پاس تو نفسیاتی ڈاکٹروں کے کیس آتے ہیں, جو کاؤنسلنگ کرنے والے. عورت گئی اپنے دکھڑے سنائے شوہر کے, سب ڈاکٹر نہیں ایسے ہوتے, ڈاکٹروں پہ اس پہ پابندی بھی ہے, یہ ایلیگل ہے کہ آپ اس کے جذبات سے نہیں کھیل سکتے. یورپ میں تو بہت سخت سزا ہے اس کے اوپر نا. کوئی کاؤنسلنگ کے لیے کسی کو بٹھایا ہوا ہے, وہ اس لڑکی کو جب بھی کوئی کاؤنسلنگ کرتا ہے نا تو عورت کے جذبات اس کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ یہ میری کیئر کر رہا ہے. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اس میں مذہبی لوگ بھی آتے ہیں جو 2 نمبر کے, جو مذہب کا گیٹ اپ مذہب کا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے مذہب کے نام پہ لڑکیوں کو گھر سے بھگایا ہے انہوں نے. لڑکی نے رابطہ کیا کسی نیک بزرگ ٹائپ کے آدمی سے, نیک بزرگ سمجھ کے. یہ سچی مچی کے واقعات ہیں, میں ہوائی فائر نہیں کر رہا. تو اپنے شوہر کی برائی ہے کہ وہ محترم جو بزرگ بنے ہوئے تھے, داڑھی بھی ان کی, انہوں نے اس کو سمجھایا نہیں, بہت نرم لہجے میں نا. ایسے موقع پہ انسان میں خود شیطان غالب آتا ہے. اس کو پتا ہے ویسے بھی اس کا ایک ویک پوائنٹ ہے, لڑکی بھی خوبصورت ہے, میاں سے پریشان بھی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھایا جائے بھائی کیوں چھوڑ رہی ہو, وہ الٹا غلط گائیڈ کرنا. اس کی گھنٹہ اس کی ہمدردیاں سنی. اب اس لڑکی کی دنیا میں کوئی سن نہیں رہا ہوتا, یہ جو بزرگ کا گیٹ اپ بنایا ہوا یہ سن رہے ہوتے ہیں. روحانی ٹوبی ڈرامے زیادہ تر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بزرگ کا گیٹ اپ بنا کے اس کو سمجھایا اور دیکھی ایکچولی, پھر عورت کی طبیعت مائل ہونا شروع ہوئی کہ میرا میاں تو میری بات سنتا نہیں ہے, اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے گھنٹوں میری ماشاءاللہ دکھڑے سنتے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا یہ تمہارے دکھڑے اس وقت تک سن رہے ہیں جب تک تم اس کی بیوی ہو نہیں. جس دن بیوی بن گئی اس دن ایک بات بھی نہیں سنے گا تمہاری. اجنبی عورت کے 3 گھنٹے بھی دکھڑے سننے میں مزہ آتا ہے انسان کو, بلکہ وہ کہتے ہیں 4 اور لڑکیاں لے آؤ دکھڑے, لیکن ہونی خوبصورت چاہیے وہ کوئی آڑی ترشی نہ ہو. جتنی خوبصورت خواتین ہیں سب کو دکھڑے سننے کے لیے, وہ تو پیسے دے کے دکھڑے سنے گا. 50 روپے اور لو, تھوڑا 1 گھنٹہ اور بیان کرو, اور کیا کیا ظلم کرتا ہے یہ ہو رہا ہے. تو وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ یار اتنے نیک آدمی, اتنی انہوں نے کیسے ماشاءاللہ بات سنی ہے, پھر بڑے نرم لہجے میں باتیں ہوتی ہیں, اور بالآخر جس کو بزرگ سمجھا تھا وہ آستین کا سانپ نکلتا ہے. اس کو چاہیے تھا بتاتا کہ بھائی یہ شوہر اگر 12 گھنٹے گالیاں دے رہا ہے, تو معین اختر کے ماموں تو 24, وہ 12 گھنٹے تو وہ بھی گالیاں نہیں دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. میاں اگر 24 گھنٹے گالیاں دے رہے تو کیسے دے رہا ہے 24 گھنٹے گالیاں. اور اگر واقعی کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو میں صحیح گائیڈ کرے گا. پھر اس کو پھر طلاق اگر بنتی ہے تو پھر کیا کیا جائے, 10 راستے ہوتے اس کے. خیر, تو ایسے میں نے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے. کسی بزرگ جو گیٹ اپ بزرگوں والا تھا کال کی, اور بزرگ صاحب نے اس لڑکی کے جذبات کو کیش کرا کے بالآخر طلاق دلوا دی. طلاق دلوانے کے بعد اچھی طرح پھر خود نکاح کیا, خود اچھی طرح استعمال کر کے جب دل بھر گیا تو پھر طلاق دے کے بولا کہ پرانے والے سے جا کے شادی کر لو. ایسے واقعات بھی ہمارے ساتھ کسی دن اکیلے میں آپ سفر کرو, چھاؤں میں آؤ, کبھی آپ کو ہم بتاتے ہیں ہو کیا رہے. بہت سی باتیں بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو یہ بعض ڈاکٹر بھی لوگوں کے جذبات سے ناجائز, لڑکیوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو فیس بک آئی ڈی بنائی, خاتون نے اپنی باتیں شیئر کی. کسی پہلے تو ہر ایک کے سے نہیں شیئر, تھوڑا سا کسی نے ذرا ہمدردی دکھائی تو اپنی باتیں. اور یہ مرد بڑے مکار بھی ہوتے ہیں, شروع میں کہتے ہیں نہیں گھر بساؤ, تاکہ نا عورت کو اور یقین آئے کہ اتنا اچھا ہے کہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر بسے. وہ ڈرامے کر رہا ہوتا ہے اپنے بھرم. سب نہیں ہوتے لیکن ایسے وہی ہوتے ہیں. آپ کو پتا کیسے چلے گا سچی مچی کا کون ہے, جھوٹی موٹی کا کون ہے؟ کوئی لیبورٹری ٹیسٹ تھوڑی ہوتا ہے.
اور بالآخر میں نے دیکھا ہے کہ آئیڈیاں بنی ہیں, شادی شدہ عورتیں اچھی اچھی خوبصورت خاندانوں سے تعلق رکھنے والی اچھی بلی زندگی گزر رہی, تھوڑے بہت پھڈے تو یار ہر گھر میں ہوتے ہیں, بالآخر طلاقیں ہوئی ہیں اور مرد نے اس کو یرغمال بنا کے اس کو استعمال کیا, ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا. وہ جو عزت تھی خاندان میں, گھر میں ایک ساس تھی, جیسی مرضی تھی تو نا, سسر تھا, ایک پورا ایک فیملی تھی, بچے پل رہے تھے, وہ سب برباد ہو گئے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے, پھر بنا کے دے دو, آپ آئی ڈی بنا کے دو. فیس بک پہ بے پردگی, پھر خام خامی سختی بھی نہ کریں یار, اب جا کے عورتیں مجھے بددعائیں دیں گی, ہمارے سارے مسئلے خراب کر دیے اس نے. بنا دو آئی ڈی لیکن چیک تو کر لیا کرو نا. بنا دو آئی ڈی تو چیک تو کر لے, شوہر کو اتنا تو حق ہے کہ چیک کر لے وہ کیا ہو رہا ہے بیگم. لیکن پھر بھی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. بعض دفعہ عورت غلط نہیں ہوتی, بعض دفعہ خواتین نے واقعی کوئی ایسی بات کی ہے, وہ نہیں چاہتی میرے شوہر کو پتہ چلے, موبائل چھپا لیا, مرد دیکھتا ہے کہ چھپا رہی ہے تو وہ خام خامے شیطان اس کے دل, حالانکہ وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ ایسے کام ہی نہ کرو نا جو غلط فہمیوں کا ذریعہ بنے. اس سے بولو بھائی تم نے فیس بک پہ بیان سننے ہیں تو ٹھیک ہے, میری آئی ڈی استعمال کرو, پکڑے جاؤ گے خود ہی تم تھوڑے دنوں میں. اپنی آئی ڈی دے دو اپنی بیگم کو, اس سے خود بھی انسان کے بچے بن کے رہو گے آپ. حقیقت بتا رہا ہوں. مفتی صاحب 3 دن قبل جامع ترشید میں آپ کے ساتھ سیلفی بنائی دو. اللہ کا شکر ہے میں نے 2007 کے بعد فیس بک میں آئی ڈی بنائی نہیں اپنی, کیونکہ میں 2007 میں فیس بک آئی ڈی مجھے کسی نے بنا کے دی تو مجھے اندازہ ہوا ٹائم ویسٹنگ کا اس سے بہتر ذریعہ پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. میں فیس بک پہ جا کے بیٹھتا تھا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور پھر فتنہ کتنا ہے. بعض دفعہ بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی ہوتا ہے اور ایسا خوبصورت اس نے لڑکیوں والا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, 17 سال کی لڑکی شو کر رہی ہوتی, تو اپنے آپ کو آدمی آزمائش میں کیوں ڈالے بھائی, ہم بھی تو انسان ہیں. ایسا کام ہی نہ کرو یار. ہم نے کہا بھائی یہ اگلے کا پتہ ہی نہیں چلا, پتہ یہ نہیں کہ پتہ چل جاتا تو پھر میں دوستی لگا لیتا, لیکن یہ خطرناک کام ہے. کیوں اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال رہے ہو؟ سیدھا طریقے سے جو نکاح کا پروسیس اللہ نے رکھا ہے طریقہ تمیز سے یار, تو وہ چلتے رہو, جتنی ہو جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اب ہماری جتنی ہو گئی گزارا کر رہے ہیں, جتنی ہو گئی مجبوری ہے, ٹھیک ہے, تمیز سے اتنی ہو گئی ہیں, اب کیا کریں, صبر کر رہے ہیں. بہت دنوں سے نہیں ہوئی شادی ہماری, لیکن اب صبر کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے ٹائم اتنا ویسٹ ہوتا ہے, تو مجھے اندازہ ہو گیا یار یہ, اور پھر فیس بک پہ ایک ویڈیو, پھر دوسری ویڈیو, پھر تیسری ویڈیو, اتنا ٹائم چیٹنگ میں دوستیاں لگتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ایسا ہم نے بند کیا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے فیس بک پہ کبھی دوبارہ چیٹنگ کی ہو. اور اب جا کے یہ حال ہوا ہے کہ میری فیس بک آئی ڈی ہے لیکن مجھے نہیں پتا ہے, وہ ایڈمن کو حوالے کی ہوئی ہے, میرا پرسنل آئی ڈی بھی اور وہ جو ہمارا آفیشیل چینل ہے وہ بھی, انہیں سے پاسورڈ پوچھ, کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے نا تو اس سے پاسورڈ پوچھ رہا ہوں, تو میں میرا پاسورڈ تو بتائے. کیوں ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس میں, اپنی زندگی کو تباہ مت کرو اپنے ہاتھوں سے. اس سے بہتر ہے کوئی کھیل کود میں, سیاحت میں ٹائم لگا لو, بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو میں اس فیس بک کا نہیں قائل ہوں بالکل بھی, کوئی ضرورت ہو مجبوری ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. اچھا بھائی, مفتی صاحب مولوی بنے یا ڈاکٹر بنے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. کچھ لوگ مولوی بن جائیں, کچھ ڈاکٹر بن جائیں, دونوں ضرورت ہے. اب ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو مولوی کے پاس اڑ جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس. اگر سارے ہی مولوی بن جاتے تو علاج کون کرے گا, اور سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو آخرت کی باتیں آپ کو کون, آپ کے ساتھ کون کرے گا. لوگ کہتے ہیں مردوں کو کون نہلائے گا, تو مولوی کا اصل کام مردوں کو نہلانا نہیں ہے, تو بہت آپ نے اس کو لوگ کہتے ہیں سارے شعبے ضروری ہیں. باقی یہ کہ ڈاکٹر تو ہول سیل کے حساب سے, اچھے مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہیں, تو مولوی بنا دیں. کیونکہ ذہین بچہ اس کو بنائے مولوی, سب سے مکھنچو کو مولوی بنا رہے ہوتے ہیں جا کے, کسی کام کا نہیں ہوتا, چلو یار اس کو مدرسے میں ڈالو. کوئی ذہین ہو نا اس کو بناؤ مولانا. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل پر نماز کا عملی طریقہ بتائیں. انشاءاللہ بھائی یہ نوٹ کر لو, یہ اچھی سجیشن ہے. ہم نے چینل پہ نماز کا پورا طریقہ بتانا ہے. پہلے ضیاء کے دور میں ٹی وی میں پورا پروگرام آتا تھا, پورا نماز کا طریقہ بتایا جاتا تھا. ضیاء نے بڑے خاندانی کام کیے ہیں. میری جان پہچان میں جو دیندار لڑکیاں وہ مجھے پسند نہیں آ رہی, اور جو پسند آ رہی ہیں وہ دیندار نہیں ہیں. اب کیا کروں, پسند نہ آئے تو. آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے جس میں اٹریکشن بہت ہو, بے شک دین نہ ہو, تو 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے, یہ خوب سمجھ لو. اس کے بعد جب اگر آپ بھی ویسے ہی ہو تو پھر تو دیکھو براڈ مائنڈیڈ آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے بھائی, جیسے مرضی بچے پیدا ہوں نہ ہوں. آج کل لبرل عورتیں تو سب سے بڑا مسئلہ وہ بچے ہی نہیں پیدا کرتی, وہ ایک ہو گیا بس کافی ہے. غلطی سے دوسرا ہو گیا تو چلو برداشت ہو جائے گا, تیسرا نہیں تو آپ کو نسل نہیں دیتی وہ. دوسرا بڑا مسئلہ ان کے ساتھ ہے, آپ کے بچے نہ گھر میں نماز نہ روزہ, نہ بچیاں اسکارف نہیں لیں گی. آپ کے دماغ اگر دیندار ہے تو آپ ساری زندگی کڑ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ. تو اس لیے جو خود دیندار ہے وہ دیکھے میں نے فیوچر اپنے گھر کا مستقبل میں ماحول میں کیسا چاہتا ہوں. کیا میں ایسا ماحول چاہتا ہوں کہ میری جوان بیٹی جب میرے سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لیا کرے, میرے سامنے کم از کم پراپر ڈریس پہن کے بیٹھا کرے, وہ آپ جناب سے بات کیا کرے, وہ ٹھیک ہے نا. اس کو ڈراموں کا شوق, ڈراموں سے وہ بچتی ہو, صبح میں گھر میں جاؤں تو تھوڑی بہت تلاوت کا معمول ہو, ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ریونڈ کا اجتماع بنا دیں گھر کے اندر آپ, ٹھیک ہے. اب کہیں یار ایسا تو بالکل ہی عجیب سا ہو جائے گا. بچے کارٹون بھی دیکھتے ہیں, ارطغرل بھی آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, لیکن کم از کم یہ تو نہ ہو نا جب بیہودہ ڈرامے آ رہے ہیں تو تھوڑا بہت تو کچھ وقار نظر آئے نا.
تو اگر یہ چاہتے ہو تو بھائی دیندار سے کرو، اور رہا مسئلہ دینداروں میں بھی بہت خوبصورت مل جائیں گے آپ کو، اور اگر نہیں مل رہی تو بھائی دین کو ترجیح دو خوبصورتی پہ۔ دیکھو ایک ماہر کا بڑا اچھا مقولہ ہے کہ کتنی ہی خوبصورت لڑکی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو خوبصورت اس وقت تک لگتی ہے جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ آپ کی بیوی بن گئی تو آپ کو اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، جو چیز نہیں ہوتی وہ کروڑوں کی ہے، جو ہو گئی تو اس کو 2 ٹکے کی نہیں رہتی انسان کے، پھر اس کی ویلیو جب آئے گی جب اس کو اللہ نہ کرے چھوڑ دیا آپ نے، طلاق دینے کے بعد پھر لوگ پچھتا رہے، ابے یار اتنی خوبصورت بیوی۔ ایک صاحب نے ایسے ہی کیا، خوبصورت بیوی تھی، طلاق دے دی، ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، بد اخلاق تھی، پھر جب لے کر آئے تو وہ جو بہت اچھی لگ رہی تھی جب لے کر آئے تو کہہ رہے ہیں یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، مجھے وہ والی یاد آ رہی ہے۔ تو یہ انسان کی، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کالج جاتے تھے نا، ہمارے دوست پینٹ بہت خریدتے تھے شوق سے پینٹ، تو وہ جیسے ہی بہت 1 گھنٹہ تحقیق کے بعد ایک پینٹ خریدی بڑی خوبصورت، بھائی یار یہ بڑی جچے گی، جیسی مارکیٹ میں گئے ہیں اب ساری پینٹیں اس سے اچھی نظر آنا شروع۔ یہ انسان کی، خواتین کو دیکھ لو نا، جو خرید لیا تو اب وہ اچھا نہیں لگ رہا، باقی سب اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو یہ خوبصورتی، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو بالکل ویلیو نہ دیں، لیکن میرے بھائی اس کو اتنی ویلیو دیں جتنی دینی چاہیے۔ سب سے پہلے دین ہے، آپ کی نسل برباد ہو جائے گی، پٹو گے میرے سامنے جو صبح۔ اور خواتین کو بھی کہتا ہوں لبرل لوگوں کو تلاش نہ کریں، دیندار آدمی تلاش کریں۔ خواتین کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے، بالکل آزاد خیال آدمی ہو، براڈ مائنڈ قسم کا، پردے وردے کی بالکل پابندی، مجھے پردہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی روک ٹوک نہیں، جہاں جاؤں انجوائے کروں۔ تو جب اس طرح کا آدمی آپ کی لائف میں آئے گا تو وہ بھی تمام پابندیوں سے آزاد ہو۔ پھر وہ کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونے کی اجازت نہیں، کہے گا ایک گھٹیا سوچ والی عورت وہ ایسے کرے، وہ گھنٹوں گھنٹوں فون پہ بات کرے گا۔ دیندار آدمی تو کسی لڑکی سے بات کرے گا بھی تو ستار بھائی نام رکھ کے بات کرے گا، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو کم از کم آئی ڈی چینج کر دو۔ لیکن جو آپ کا لبرل میاں جب بات کرے گا نا تو جو لڑکی کا نام ہوگا اسی نام سے گرل فرینڈ کہہ کے بات کرے گا۔ وہ کیا ہو گیا، میری اسٹوڈنٹ ہے، میری کلاس فیلو ہے، ہم تو سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے شادی تم سے ہے، دوستی اس سے، دوستی ہے۔ اور بہت لبرل ہوگا تو کہے گا شادی تم سے، کام ادھر چلا رہا ہوں میں، تو کیا ہو گیا اس میں؟ بہت وہ تو لبرل پنے کے درجات ہیں نا، لبرل پنے کے درجات ہیں۔ لبرل پن جو ہے نا ایک گھٹیا قسم کا لبرل پنا ہوتا ہے۔ یہ گھٹیا لبرل پنا ہے کہ بیگم ٹھیک ہے وائف تم میری ہو، فرینڈ شپ تمہاری کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس زمانے میں بہت ہی گھٹیا قسم کے لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے دوست ہیں، فرینڈ ہیں، لیکن تعلق تمہارا بہرحال مجھ سے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ اب لبرل لوگ، یہ کیا ہے، گھٹیا والا نیچ قسم کے۔ اب اس سے اوپر کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، اب میں نہیں جانا چاہتا وہاں تک، صحیح ہے نا۔ تو میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے، بھائی ہم نے شادی کی، میاں کے تو لڑکیوں سے اتنے تعلقات ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جب دیندار کا پتہ چلا ہوگا، بہت سے داڑھیوں والے آئیں گے، تبلیغ جماعت والے آئیں گے، آپ نے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں ملا ٹائپ کا نہیں چاہیے، کہ ہاں ہم نے تو یہ کہا تھا، ہم نے کہا یہ ملا ٹائپ کا نہیں ہے۔ تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف داڑھی پگڑی کافی نہیں ہوتی، بہت سے جو ہے نا وہ داڑھی کے روپ میں بڑے بہت ہی بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں کہیں دے دیا کریں، اصل دیکھیں دین کو فالو کتنا کر رہا ہے یہ۔ بعض بغیر داڑھی والے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، بعض داڑھی والے عجیب سے بہت ہی بغیرت ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن ہم نے تو بہرحال گیٹ اپ بھی دیکھنا ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا، اور یہ بھی دیکھنا ہے کچھ تحقیق کر کے کہ یہ کیا ہے۔ تو دینداروں کو دیا کریں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ہو گیا۔ اور لڑکی میں پردے پر تو میں سمجھتا ہوں کمپرومائز نہ کریں۔ بے پردہ لڑکی سے شادی کے بعد جب اولاد ہوگی نا تو وہ بیٹی پھر ماں ہی کو فالو کرتی ہے۔ یہ کام وہی کرے جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ بے شک اسکرٹ پہن کے گھومے، وہ بے شک گلے کھول کے گھومے، مجھے پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا ظرف اتنا بڑا ہے تو پھر آپ کریں۔ جیسے گوروں کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے یار، صوفہ نکال دیا غیرت میں آ کے، بس اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ نہیں۔ پنڈی سے 2 بھائی ملاقات میں، دیکھو یار یہ سب ملاقات کے لیے آئے، میں کہاں میں کیا کروں۔ مجھے وہ یاد آتا ہے ایک فاحشہ خاتون لڑکی تھی، بڑے اس کے افیئر چل رہے تھے۔ ایک لڑکے نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ فاحشہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے گیٹ پہ، ایک دن مجھے بلا کے کہتی ہے مجھے لے کے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا، مجھے کون لے کے بھاگے گا پھر، یعنی میں تجھے پناہ دوں گا تو مجھے تو میرا تو خاندان مجھے ٹھکانا نہیں دے گا، تو میں بھی پھر کسی کو کہوں گا مجھے بھی لے کے بھاگ جا۔ تو میرے بھائی میں اتنے لوگوں سے ایک دن میں ملاقات کروں گا تو میں خود تو کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا نہیں۔ ابھی غور کرتے ہیں اس پہ بھی، 3 آدمی ہو گئے، 2 بھائی لاہور والے ہو گئے، ایک یہ بھی لاہور والے ہو گئے، ادھر پکڑ لے پرچہ، یہ ہو گیا نا۔ 3 دن قبل جامع رشید میں آپ کے ساتھ سیلفی بنائی، دوسرے اور رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے تمہارا بھی دوسری شادی کا ارادہ ہے۔ مولانا تنویر کاکا جو بھی میرے ساتھ بناتا ہے نا سیلفی، وہ گھر والے اس کو یہی تانے دیتے ہیں، اگر کوئی نامحرم ہماری تصویر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں لے رہی ہے آپ کی نامحرم تصویر؟ کسی مشہور شخصیت کی تو بعض دفعہ اس لیے خاتون لے رہی ہوتی ہیں، ہم بتائیں گے جی ہم ایئرپورٹ پہ فلاں پائلٹ سے ملے تھے، فلاں ایکٹر سے ملے تھے، فلاں مولانا سے ملے تھے، اور مشہور آدمی کے لیے کسی کو دھکا دینا بھی آسان نہیں ہوتا، اس میں اگلے کی بے عزتی ہو
ہو رہی ہوتی. ایسا ہوا ایئرپورٹ پہ ایک ایئر ہوسٹس نے آ کے میرے ساتھ جلدی سے سیلفی لے لی نا. اب میں نے منع بھی کیا, میں نے کہا یہ ہماری قوم جو ہے نا یہ میرے پیچھے پڑ جائے گی, تو لیکن اب ایک حد تک انسان روک سکتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی مشہور آدمی ہے, آپ کوئی باکسر ہیں بہت بڑے, آپ کوئی کھلاڑی ہیں, کوئی خاتون آ کے جلدی سے سیلفی لے کے. میں ایک میجر صاحب کے ساتھ تھا, ہمارے دوست نے بیان میرا سنتے ہیں, وہ آرمی میں بڑے اچھے زبردست میجر ہیں, زبردستی ہوتے ہیں میجر اور کیا ہوتے ہیں, تو وہ انفینٹری میں ہے نا اس لیے زبردست کہہ رہا ہوں. تو وہ میں ان کے میس میں گیا, انہوں نے انوائٹ کیا تھا مجھے, تو ہم لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اچانک ایک لڑکی آئی ان کے ساتھ سیلفی لے کے چلی گئی. مجھے کہنے لگے یار یہاں یہ بڑی پرابلم ہے یار, ہم اس وردی میں ہوتے ہیں تو لڑکیاں آ کے سیلفیاں لے کے چلی جاتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیگم کیسے برداشت کر رہی ہے یار, یہ ورنہ عورتیں کہاں برداشت کر دیں گی. ان کی بیگم کو بہت اعتماد ہے کہ مفتی صاحب کے بیان سن کے بھی ان کا دوسری شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے, اس لیے وہ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, اللہ کرے گزرتی رہے. اچھا بھائی, میرا چھوٹا بھائی آپ کے بیانات بہت شوق سے سنتا ہے, کہتا ہے کہ میں بڑے ہو کر مفتی طارق مسعود بولو, انسان بنو بس, مفتی طارق مسعود انسان اللہ بنا دے, ہمیں بھی انسان بنا دے اللہ, اچھا انسان. فجر کی نماز 2 رکعت سنت پڑھ رہا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد جائے کھڑا ہو گیا, تو میں اس صورت میں دوبارہ بیٹھ کر تحیات پڑھ کر سجدہ سہو کروں گا. سلام پھیرنے کے بجائے یہ کھڑے ہو گئے تو ظاہر ہے دوبارہ بیٹھ کے سجدہ سہو کریں گے. اگر سورہ فاتحہ سورہ کے بجائے تشہد پڑھے, سورہ فاتحہ یا سورت کے بجائے تشہد پڑھ لے, پہلی رکعت میں اگر تشہد پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بجائے تو سجدہ, پہلی اور دوسری رکعت میں سجدہ سہو واجب ہے. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں, اس میں کچھ بھی پڑھ لو تو کچھ بھی واجب نہیں ہے. مفتی صاحب آپ سے سوئی گیس کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہمارے گھر میں گیس بہت کم آ رہی ہے, اس کو ہم گیس کمپریسر لگا سکتے ہیں؟ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو, ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو جس میں میرے خلاف کیس بن سکتا ہے یار, انلیگل کام کی میں کیوں اجازت دوں گا آپ کو. کیا سوال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قرآن سے دلیل دیں اور عقلی دلائل بھی دیں. یہ پورا بیان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہی تو تھا. حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, گھر والے نکاح کرنے سے روک رہے ہیں جبکہ زنا کا خوف بھی ہے, تو کر لیں, گھر والوں سے نہیں پوچھیں, کر لیں, گھر والوں کو روکنے کا حق نہیں ہے. مفتی صاحب اب بھی دیکھو لوگ یہ بات سننا شروع, ورنہ میں نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں گھر والے آپ کو نکاح سے نہیں روک سکتے. مجھے پتا اتنا ریئیکشن ہوا تھا نا کہ آپ کی سوچ ہوگی, لیکن الحمدللہ یہ سنتے سنتے اب لوگوں کے ذہن اتنے ہو گئے ہیں کہ بچوں کو کرنے تو نہیں دیتے شادی, اگر اب وہ ریئیکشن نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک ماحول بن گیا نا کافی حد تک. مفتی صاحب قیامت کی اللہ صاحب کتاب کی صلاح لیں گے, تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب مسلمانوں کے علاوہ ہندو, عیسائی, یہودی جتنے بھی غیر مسلم کیا ہیں ان کے لیے ہمیشہ جہنم کی آگ ہے. جس کو اسلام کا پتہ تھا اور وہ حق کو اس نے قبول نہیں کیا, اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لایا, تو اسلام نے یہ بات واضح طور پہ بیان کی ہے کہ ان کی کبھی بخشش نہیں ہوگی, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو یہ مسلمان نہیں پھینک رہے ان کو, یہ جو قرآن ہے, جو کلام اللہ کا کلام ہے, اللہ خود بتا رہے ہیں کہ جو میری توحید پر ایمان نہیں رکھتا اس کی یہ سزا ہے. اس پہ اشکالات کیا ہیں, جوابات کیا ہیں, یہ کئی دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. ایک بندے نے بیوی کو 3 طلاق خط لکھ کر بھیجا, بڑا نادم ہو کر اس کے بھائی کو فون کیا کہ آگے خط مت دینا. کیا طلاق ہو گئی؟ ہو گئی. خط لکھتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے, بیوی تک پہنچنا ضروری نہیں ہے. مفتی صاحب اللہ آپ کو درازی اور آپ کے تبلیغ عمل کو آمین. زکوٰۃ کے حوالے سے شریعت نے چاندی اور سونے کے مطابق حکم دیا ہے, جبکہ موجودہ ان کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا یہ فارمولہ رہے گا؟ سونا اصل ہے اس میں, کیونکہ عبادت میں احتیاط واجب ہے. نبی کے دور میں سونے چاندی کا جو نصاب تھا برابر تھا, اب چینج ہو گیا ہے. ہمیں نہیں پتا چاندی اصل ہے یا سونا اصل ہے. تو غریب کا فائدہ بھی سونے کو معیار بنانے میں, چاندی کو معیار بنانے میں, میں نے پہلے سونا کہہ دیا غلط, چاندی کو معیار بنانے میں, اور زکوٰۃ نماز روزے کی طرح فرض ہے, رکن ہے. تو اس لیے احتیاط کی وجہ سے علماء نے اس میں فتویٰ یہ دیا ہے کہ چاندی اس میں اصل ہے. تو اصل میں چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی. جو سونا اور زیور عورت پہن کے استعمال کر رہی ہو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی, یا صرف رکھی ہوئی چیزوں پر؟ سونا اور چاندی چاہے استعمال میں ہوں یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بہرحال ان پر زکوٰۃ واجب ہے. نہیں یار کچھ یہ نہیں کہا کرو جمعہ مبارک, تکلفات سے نا پاک زندگی گزارا کرو. پہلے اتنے مبارکبادیاں چل رہی ہیں, جس چیز کی مبارکبادی ہونی چاہیے وہ تو ہو نہیں رہا معاشرے میں. بہت ہوئے ہیں بیانات, یوٹیوب پہ مل جائیں گے آپ کو.